بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے توسل و زیارت شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو، اس پرفتن دور میں جب معصیت، ظلم، بے حیائی، فحاشیت عام ہے، ایمان بچانا ایسے ہے جیسے جلتا انگارہ ہاتھ پر اٹھانا۔ اس دور میں اچھے خاصے شریف اور خاندانی لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے، شیطانیت کا ننگا ناچ جاری ہے۔ پچھلے تمام ادوار سے یہ سب سے خطرناک دور ہے۔ ابلیسیت اپنے عروج پر ہے، نہ کوئی گھر میں محفوظ ہے نہ باہر۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پچھلے ادوار میں جبکہ انسان ترقی کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا تو انسانیت سے اللہ تعالیٰ کا رابطہ تھا، سلسلہ ہدایت و رشد جاری تھا، اللہ جل شانہ کے نمائندے آ جا رہے تھے، تو کیا آج جب انسانیت مادی لحاظ سے ترقی کے عروج پر ہے اور ہر طرف دنیا داری اور مادہ پرستی عام ہے، تو کیا اس وقت انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں؟ اس سے رابطے کی، اس کے نمائندے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو گیا ہے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت ظلم سے سسک رہی ہے، آنکھیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر کسی مسیحا، کسی نجات دہندہ کو تلاش کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے۔ ہر مذہب میں کسی نہ کسی نجات دہندہ کا کنسیپٹ موجود ہے جو آنے والے وقت میں جب دنیا ظلم و جور سے بری ہوگی، پاپیوں کا سروناش کرے گا اور انسانیت کو عروج بخشے گا۔ اے تشنگان عرفان، سوچنا یہ ہے، کیا کوئی نمائندہ ہے بھی صحیح یا بس کہانیاں بنی ہوئی ہیں؟ تمام مذاہب میں، پرانی تہذیبوں میں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم مذاہب اور پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں بہت بڑا علمی خزانہ ملتا ہے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے ذکر سے۔ ہم صرف اسلام میں قرآن اور حدیث کو دیکھیں تو عرفا فرماتے ہیں کہ 800 سے زیادہ آیات صرف امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے خروج کے بارے میں، 100 آیات زمانہ رجب کے بارے میں، 12,000 کے قریب احادیث امام زمانہ مولا امام مہدی اجر اللہ فرج شریف کے بارے میں۔ ان کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اسلام کا کوئی ایسا مکتبہ فکر نہیں جنہوں نے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے بارے میں کتابیں نہ لکھی ہوں یا ان کے ہاں ذکر نہ ملتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے آنا ہے، جیسا کہ سارے کہتے ہیں کہ آنا ہے، شیعہ سنی کا یہ عقیدہ ہے، تو ہم کیا ان سے روحانی رابطہ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ زمانہ قدیم میں لوگ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور کچھ لوگ ان سے روحانی رابطہ کر رہے تھے، کیونکہ تمام قدیم مذہبی کتب میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو دور موجود ہے تو اس معاشرے کو، بلکہ ہر فرد کو اللہ سے رابطہ کی ضرورت ہے، اور اللہ سے رابطہ ہر دور میں اس کے نمائندے کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس زمانے کے مختلف مذاہب کے یہ رابطہ کر چکے ہیں، ان کو زیارت ہوئی، جوابات ملے، مدد ہوئی۔ شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف سے کتنے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے سرکار سے۔ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف اللہ کے نمائندے سے رابطہ کا سب سے بڑا فائدہ دیکھیں، مادی چیز ہے، برف یا آگ۔ ان کے نزدیک ہاتھ کریں، ہاتھ ٹھنڈا یا گرم ہو جاتا ہے، یہ ہے مادی چیز کا اثر۔ اور جو اللہ کا نمائندہ ولی العصر معصوم گھر ہے، کیا اس کے قرب میں جانے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ ویسے بھی یہ جو اریانی اور فحاشیت کا دورہ ہے، اس میں ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو، گھر والوں کو، خود کو شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف سے توسل، روحانی رابطہ کرانا چاہیے۔ جو کتب الاقطاب ہیں، جو ان کے ساتھ متوسل ہوگا وہی بچے گا، ورنہ یاد رکھیں چکی تو چل رہی ہے اور سب پس جائیں گے۔ اس ضمن میں ہم کچھ الگ الگ قسم کے رابطے، زیارات، توسل کے اعمال لکھیں گے جو مختلف کتب میں لکھے ہیں، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مسلمانوں کے مختلف مسالک سے تعلق رکھتا ہے،
جو یقینی طور پر مشتاقان زیارت حبیب اجر اللہ فرج شریف کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا رابطہ اپنے دور کے ہادی اجر اللہ فرج شریف سے ہوگا، اور ایک عام فرد گھر بیٹھ کر رابطہ کرے یا کوئی اجتماعی رابطہ کرے، اس پر کرم ضرور ہوگا، بشرطہ کہ مقصد زیارت طلب ہدایت اور دینی رہنمائی ہو، اور نیت میں یہ پکا ارادہ ہو کہ مالک کے وارث اثر اجر اللہ فرج شریف جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، چاہے پوری دنیا کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو۔ اس عزم سمیم کے بعد ناممکن ہے کہ انسان اپنے مالک کی زیارت سے محروم رہ جائے۔ عالم بیداری یا عالم خواب میں زیارت ضرور ہوگی، اور ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ زیارت امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف خواب میں بھی ہو تو بیداری کی طرح، کیونکہ یہ بھی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ جس میں فرمایا گیا تھا کہ جس نے ہمیں نیند میں دیکھا گویا اس نے ہمیں ظاہر اور بیداری میں دیکھا۔ اب ہماری دعا کا وقت ہے، آخر میں ہم دعا کریں گے۔ اللہ جل یا کتب الاقطاب، یا غوث الغیوث، یا ماشاء اعظم، یا سفینۃ النجات، یا بلد الامین، یا فوز العظیم اجر اللہ فرج شریف۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔